ہرپل جیو کے ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سالار مرتضیٰ نے اپنی امی کو یعنی کہ نور کی پھوپھو کو بالکل بدظن کر دیا ہے اس سے۔ حالانکہ وہ اس کی معصومیت کی بہت گواہیاں دیتی ہیں، لیکن اس واقعے نے تو ان کو بھی بہت پریشان کر دیا۔ اب انہیں احساس ہونے لگا ہے کہ شاید اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ اگرچہ ان کے بیٹے سالار مرتضیٰ کی اوور ایکٹنگ اس بات کی بہت اعلیٰ مثال ہے کہ وہ کس قدر جھوٹا انسان ہے، کیونکہ پروف کرنے کے لیے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نور بیچاری اپنی پھپھو کی اور بابا کی عزت رکھنے کی خاطر ذوالفقار شاہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ایسا کون ہی غیرت مند شوہر ہے جو اپنے سامنے کھڑا کسی اور مرد کے ساتھ اس کو جانے کا کہہ رہا ہے، اگر اتنی ہی اس کی عزت اسے عزیز ہے۔ ذوالفقار شاہ جیسے کہ دھمکاتا ہوا وہاں سے رخصت تو ہو گیا، لیکن وہ بہت پریشان ہے نور کو لے کر، کیونکہ دل ہی دل میں وہ اس سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ ادھر سالار مرتضیٰ کو اپنے راستے کا پتھر ہٹتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس نے چیلنج تو کر دیا تھا کہ نور ہی اس کی اور عروشما کی شادی کے لیے اس کی امی یعنی کہ اپنی پھپھو کو منائے گی۔ نور کو خود بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ اس کے ساتھ رشتہ رکھنے میں بالکل بھی مخلص نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے تھوڑی پشیمانی بھی ہوتی ہے کہ شاید وہ ہی راستے میں آ گئی، لیکن اس کا بھی تو کوئی قصور نہیں، پھپھو نے اس سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ بلکہ تب انہیں یہی مناسب لگا تھا کہ نور کی سوتیلی ماں اور بہنوں کے سامنے عزت رکھنے کے لیے اس کا اس گھر میں مضبوط رشتہ ہونا ضروری ہے۔ تو نور نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہی عروشما اور سالار مرتضیٰ کی شادی کے لیے اپنی پھپھو کو منائے گی اور ان کے راستے سے ہٹ جائے گی۔ دوسری طرف اس کی سوتیلی بہن فرح تو کسی اور ہی ارادے سے اپنی پھپھو کے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے کہ شاید سالار مرتضیٰ اس کے عشق میں گرفتار ہے اور فوراً ہی نور کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لے گا۔ دوسری طرف ذوالفقار شاہ اپنی ماں کو منا لیتا ہے کہ وہ اس کا رشتہ لے کر نور کے گھر جائیں گی، کیونکہ اسے بھی اندازہ تو ہو ہی گیا ہے کہ نور کے اس بغیرت شوہر نے، جو کہ ابھی تک صرف اس کے نکاح میں ہے، اس سے جان چھڑانے کا ہی کوئی فیصلہ کیا ہے جو وہ اتنی بدتمیزی پر اتر آیا ہے، ورنہ کون آدھی رات کو اس طرح سے اپنی بیوی کو سڑکوں پر دوڑاتا ہے۔ ذوالفقار شاہ کی ماں اس کا رشتہ لے کر نور کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ جب وہ اور ان کی بیٹی نور کا رشتہ لے کر نور کی پھپھو کے گھر میں آتے ہیں تو ویسے تو ان کو بہت تمیز سے بٹھایا جاتا ہے، لیکن اس بات پر اس کی پھپھو بھڑک اٹھتی ہیں کہ وہ ان کی بہو کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ یہ تو ان کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا، جبکہ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ آپ آرام سے ان کی باتیں سن لیں اور اپنے بیٹے کے بھی لیے کچھ سوچیں، وہ ایسی لڑکی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ دوستو، یہاں پر یہ بات بہت اچھی ہے کہ نور کی پھپھو ایک جہاں دیدہ عورت ہے اور وہ بہت دل سے نور سے محبت کرتی ہیں اور اس کو اپنی سکی اولاد کی طرح چاہتی ہیں۔ جب نور کو پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار شاہ کی ماں اس کے لیے رشتہ لے کر آئی ہے تو وہ بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی ہے اور غصے میں انہیں گھر سے جانے کے لیے کہتی ہے کہ آپ کیسے سوچ بھی سکتی ہیں ایک نکاح والی لڑکی کے لیے رشتہ لانے کا، اور مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نور کی پھپھو کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بات اصل میں کچھ اور ہی ہے۔ وہ ذوالفقار شاہ کی امی اور بہن کو وہاں سے معذرت کے ساتھ جانے کا کہتی ہیں اور ایک ترکیب لڑاتی ہیں۔ نور اور اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھا کر وہ ان سے کہتی ہیں کہ آئی تھنک تم لوگوں کے درمیان رخصتی نہ ہونا ہی اتنی بڑی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کر رہا ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اس کمنگ فرائیڈے کو تم دونوں کی رخصتی ہو جائے اور نور اس گھر کا ایک اہم فرد بن جائے۔ سالار کی تو یہ سن کر اوسان کھتا ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ امی آپ میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ نور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی ہے اور اپنی پھپھو سے کہتی ہے کہ پھپھو، میں اس بندے ذوالفقار شاہ سے تو بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی، اور میں تو اس کو جانتی تک بھی نہیں ہوں کہ آخر وہ میرے پیچھے کیوں پڑ چکا ہے، لیکن آپ سالار کے ساتھ بھی غلط مت کریں، شاید وہ مجھے بیوی کے طور پر قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کی شادی عروشما سے کر دیں۔ جب پھپھو یہ بات نور کے منہ سے سنتی ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ کون بیوی اپنے شوہر کی شادی کسی اور لڑکی سے کرنے کا سجیسٹ کرتی ہے، اور ان کے مائنڈ میں فوراً یہ بات کھل جاتی ہے کہ عروشما تو وہی لڑکی ہے جس سے شادی کرنے کی خواہش سالار نے ظاہر کی تھی۔ تو وہ ایک ترکیب لڑاتی ہیں، وہ سالار سے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم نور سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہاری یہاں پر طلاق کروا دیتی ہوں، لیکن پھر تمہیں فرح سے شادی کرنی پڑے گی۔ سالار کو اپنا سارا گیم بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امی آخر آپ کیوں میری
ذمے ماموں کی یہ بچیاں تھوپنے پہ تلی ہوئی ہیں، آپ بس میری شادی عروشمہ سے کروا دیں۔ یہ سن کر پھوپھو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ایک تھپڑ رسید کرتی ہیں سالار کے منہ پر اور کہتی ہیں کہ میں سب تمہاری چالاکی سمجھ گئی ہوں۔ بیسکلی تم نے نور پر اتنے بڑے بڑے الزام صرف اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لگائے ہیں اور تم اس حد تک جا سکتے ہو سالار، مجھے تو یقین نہیں آ رہا میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ سالار کو اپنا کھیل بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اب کچھ ایسا کرے کہ نور بالکل ہی اس کی ماں کی نظر میں گر جائے اور وہ خود عروشمہ سے اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے وہ عروشمہ سے منت سماجت کرتا ہے کہ تم ایک بہت ہی مشرقی روپ میں میری امی کے سامنے آؤ تاکہ وہ تمہیں فوراً شادی کے لیے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور عروشمہ سالار سے شادی کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو بدلنا نہیں چاہتی ہے، اس لیے وہ صاف انکار کر دیتی ہے اور اس کو یہی سجیسٹ کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ کورٹ میرج کر لو تاکہ نہ تو میری امی پریشرائزڈ کریں اور نہ ہی تمہاری امی کو کچھ بھی کرنے کا موقع ملے۔ دوستو ادھر ذوالفقار شاہ کو بہت افسوس ہے کہ نور نے کیوں اس کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا اور اس کے ساتھ شادی سے بھی انکار کر دیا۔ وہ نور کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کی زندگی کی محبت حور سے ہو بہو ملتی ہے۔ ابھی تو وہ اس راز کو پانا چاہتا ہے کہ آخر یہ دو لڑکیاں کیسے بالکل ایک جیسی ہو سکتی ہیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی راز تھا جو حور اس کو بتائے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس نے اپنے پرائیویٹ انویسٹیگیشن کرنے والے دوست سے یہ معاملہ تو ڈسکس کیا ہوتا ہے اور اسے سب انفارمیشن نکالنے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف دوستو فرح نے بھی خوب چال چلی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ رات کو جائے سالار سکندر کے کمرے میں اور جب پھوپھو اس کو وہاں دیکھ لیں تو وہ صاف کہہ دے کہ سالار نے ہی اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکی ہے کہ نور سے تو سالار شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اور ابھی بھی وہ کسی گمان میں ہے کہ شاید سالار اسی میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کی وجہ سے ہی نور سے شادی کرنے کے لیے انکار کر رہا ہے۔ اور پھر وہ اپنے اتنے امیر کبیر کزن کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ بھی تو نہیں سکتی۔ وہ یہ ساری عیاشی اپنے لیے چاہتی تھی جو آج اس کو لگتا ہے کہ نور کر رہی ہے، حالانکہ یہ تو نور کو ہی پتا ہے کہ وہ کس جہنم کا حصہ بن چکی ہے۔ اپنی پھوپھو کے گھر میں وہ یہی سوچ رہی ہے کہ سالار سے شادی کیے بغیر بھی تو رہ سکتی تھی۔ کسی کی من چاہی بیوی بننا اور کسی کی مجبوراً بیوی بن جانے میں کس قدر اذیت ہے یہ تو وہ جھیل ہی رہی ہے۔ اس لیے وہ فرح کو سمجھانا چاہتی ہے کہ اس آگ سے دور رہے، سالار کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن فرح کہاں سننے والی ہے اپنی ستیلی بہن کی بات۔ وہ تو وہی کر گزرے گی جو اس کا دماغ اور شاطر ماں اسے سمجھائیں گے۔ دوستو کہانی بہت انٹرسٹنگ موڑ لے چکی ہے۔ اس ڈرامے میں آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم بھی منتظر ہیں ذوالفقار شاہ اور نور کے ایک ہو جانے میں۔ شاید وہی پرفیکٹ کپل ہوں گے۔ کہانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔